السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چلتے ہیں، ایک نہایت ہی سنگین مطلب ہے کہ جو ہمیں اہل سنت کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح۔ اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا نام جن کی 11ویں شریف بھی منائی جاتی ہے اور جن کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایسے مطالب ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے دشمنان اہل بیت کی بو آتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کون ہے جناب؟ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی صاحب۔ جی ان کی اگر یہ غنیۃ الطالبین آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، صفحہ جی غنیۃ الطالبین اردو، جی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کون ہے جی؟ از محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ ترجمہ ہے مولانا علامہ محمد صدیق ہزاروی سعیدی کا، فریدی بک سٹال سے چاپ ہوئی ہے۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں عاشورہ کے روزے پر تان کرنا غلط ہے کا عنوان باندھا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سب لوگوں کا اتفاق ہے اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کے دن۔ پھر اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 538 پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح عاشورہ کے دن کو مصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عاشورہ کے دن کو مصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس دن کو فرحت اور سرور کا دن قرار دینے کی نسبت تکلیف و مصیبت کا دن قرار دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ یعنی آج کا دن، عماد بھائی، آج کے دن سے مراد یعنی عاشور کا دن آپ جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت کا دن نہیں ہے بلکہ فرحت اور سرور کا دن ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب۔ ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس دن کو، عاشورہ کے دن کو، یوم فرحت اور یوم سرور کون لوگ قرار دیتے تھے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر اس دن غم کا اظہار کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے، کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین سے زیادہ قرب اور معصومی تعلقات رکھتے تھے۔ اب یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس دن کو آپ نے کیا قرار دینا ہے؟ غم کا دن قرار نہیں دینا بلکہ خوشی کا دن قرار دینا ہے۔ دیکھتے ہیں خوشی کا دن کون قرار دیتے تھے؟ البدایہ والنہایہ۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے وہ بھی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ امیر المومنین کا طرز عمل کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، اس کی الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 577 پہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ آكَذَ الرَّافِضَ وَالشِّيَّعَ يَوْمَ عَاشُورَ النَّوَاسِبُ مِنْ اہل شام۔ نواسب اہل شام کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل برعکس ہوتا ہے رافضیوں اور شیعوں کے۔ کس دن؟ عاشور کے دن ان کا عمل برعکس ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں فقانو، یہ نواسب جو ہیں، فی یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ یطبخون الحبوب وَيَقْتَسِلُونَ وَيَتَطَيَّبُونَ وَيَلْبَسُونَ أَفْخَرَ ثِيَابِهِمْ۔ نواسب کیا کرتے ہیں؟ یہ عاشورہ کے دن کھانے پکانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس زیب تن کرنا، یہ نواسب کا شعار تھا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں، بالکل وہی ابن کثیر دمشقی نے بیان کیا کہ یہ نواسب کا شعار تھا۔ وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، کہ اس دن کو، عاشورہ کے دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے۔ کون؟ نواسب۔ وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، کہ اس دن کو، عاشورہ کے دن کو نواسب عید کا دن قرار دیتے تھے۔ یعنی آگے دیکھیں وَيَصْنَعُونَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ، اور اس دن وہ مختلف قسم کے اطعمہ یعنی کھانے پکاتے تھے۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرْحَ، اور وہ سرور اور فرحت کا اظہار کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی صاحب نے کیا کہا تھا کہ اس دن کو ہم یوم سرور قرار دیں گے، یوم فرحت قرار دیں گے عاشورہ کے دن کو۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اور تابعین کے جو امام حسین اسلام کے نسبت زیادہ قریب تھے، ان کے تعلقات تھے، انہوں نے اس کو یوم غم قرار نہیں دیا، تو لہٰذا ہم بھی اس کو غم قرار نہیں دیں گے، ہم یوم سرور قرار دیں گے۔ اور نواسب کا یہی شعار تھا کہ وہ عاشورہ کے دن کو سرور کا دن قرار دیتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ عِنَادَ الرَّوَافِضَ وَمُعَاكَسَتَهُمْ، اور اس دن وہ کیا ہے؟ روافظ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ جو ان کا بغض و عناد ہے وہ اس کو اظہار کرتے تھے اس کا، کہ دیکھو ہم شیعوں کے بغض میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت والے دن خوشی مناتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی اہل سنت کے سر کا تاج، اہل سنت ان کے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ عراق جائیں تو امام موسیٰ کاظم کی زیارت بعد میں، پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت بغداد میں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 22 رجب کو معاویہ کے موت پہ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہم اصلا دیکھیں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں نا شہباز بھائی، ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ ان کو بندہ ٹائم دے، ان کے لیے کوئی کچھ منائیں، کوئی وہ کر لیں، ان کے لیے کوئی دن معین کریں۔
ہم بعض لوگوں کے لیے کوئی دن معین ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس حد تک بھی نہیں سمجھتے ان کو. تو یہ دیکھیں جو ہمیں وہ متہم کرتے ہیں نا، یہ کیوں متہم کرتے ہیں؟ کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں پہ بھی وہی چوری کی نظر، بالکل ایسا ان کی اپنی یہ روش ہے، ان کی اپنی یہ روش ہے کہ یہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں آ کے اس دن کو عید بناتے ہیں، اس دن کو طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں، تو پھر یہ دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. ابھی ہم ایک روایت دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ اور امیر المومنین کی روش کیا تھی اور کب امام حسین کی شہادت سے پہلے. ایام اذاں ہے، ایام محرم ہے، تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہوئے اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جتنا آپ احترام کرتے ہیں، اور یہاں پر دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا آپ کے دل میں کتنا احترام ہے، آپ آیا یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، رسول اللہ کی سنت آپ کے لیے مہم ہے یا صحابہ کی سنت آپ کے لیے مہم ہے. ملاحظہ فرمائے، بڑی زبردست روایت ہے، مسند ابی یعلا موصلی. جب اس میں ہم جاتے ہیں، اس کی الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، تحقیق اور تخریج کی ہے حسین سلیم اسد صاحب نے. اس میں روایت دیکھیے گا، روایت بڑی دلچسپ ہے. روایت کی سند میں پہلے بتا دوں، اسنادہ حسن، روایت کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. حسن ہے. روایت دیکھیے گا، نجے جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن نجے اپنے ان ابی ہی اپنے باپ سے انہ سار مع علی، امیر المومنین کے ساتھ جا رہے ہیں. وکانا صاحب مطہرتہ فلما ھذا نینوا، جب وہ نینوا یعنی کربلا کا ایک نام نینوا ہے، جب وہ نینوا کے مقام پہ پہنچتے ہیں، وہو منطلق الی صفین، کس طرف جا رہے تھے یہ لوگ؟ صفین کی طرف. فنادى علی، امیر المومنین نے آواز دی، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، کہ اے ابا عبداللہ صبر کرو شط فرات پر، صبر کرو. ابا عبداللہ کون ہے یہاں پر؟ امام حسین علیہ السلام. اب یہ جو امام علی علیہ السلام کا ایک عمل تھا، لوگوں کے لیے تعجب آور تھا کہ یہاں پہ کون ابا عبداللہ ہے، کس سے امام مخاطب ہے؟ قلت، راوی کہتا ہے میں نے کہا، وماذا یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کون ہے، کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ قال، امیر المومنین نے فرمایا، دخلت علی النبی ذات یوم، کہ میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، تفیضان یعنی رسول اللہ کے چہرے پر آنکھوں کا سیلان، یعنی چہرے پر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلان تھا، یعنی آنسو جاری تھے. قال، قلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ، اغضبک احد، کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ ما شأن عینک تفیضان، یعنی آپ کی آنکھیں اس قدر آبدیدہ کیوں ہیں، آنسو کیوں جاری ہیں؟ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، کیا وجہ تھی؟ قال، بل، نہیں، مجھے کسی نے غضبناک نہیں کیا. قام من عندی جبریل قبل، تھوڑی دیر پہلے جبریل جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا. فحدثنی، اس نے مجھے، جبریل نے کیا کہا؟ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین جو ہے وہ شط فرات پر قتل کر دیے جائیں گے. قال، حل لکا ان اشمک من تربتہ، کیا میں آپ کو امام حسین کی اس تربت جہاں پر ان کی شہادت ہوگی وہ استشمام کرواؤں، یعنی آپ اس کو سونگنا چاہیں گے؟ میں نے کہا، قلت نعم یا رسول اللہ. قال، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیھا، کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ایسے اپنی مٹھی کھولی اور مجھے مٹھی میں جو ایک مٹھی خاک اٹھائی اور میرے ہاتھ پہ رکھ دی، مجھے عطا کی. پھر امیر المؤمنین نے کیا کیا؟ فلم املک عینی انفاضتا، یعنی میری آنکھیں بھی جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئیں اور میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ابھی، جنگ صفین کا مقام ہے. جنگ صفین کب ہو رہے ہیں ماد بھائی؟ تقریباً 20-22 سال ابھی امام حسین کی شہادت کو پڑھیں. 40 کے اس میں 35 میں حضرت عثمان کی شہادت ہے تقریباً، 37 کو یا 38 کو، اور 40 کو امام حسین علی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 61 کو، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 22-23 سال جو ہیں ابھی درمیان میں گیپ ہے، امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے، فقط یعنی خبر ملنے پر رسول اللہ اس قدر آبدیدہ ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، اور اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہی مٹی امام علیہ السلام کو عطا کی جاتی ہے، اور امام علی علیہ السلام بھی گریہ فرماتے ہیں. تو لہٰذا رسول کی سنت آپ کے نزدیک مہم نہیں ہے.
रसूल अमीरुल मोमिनीन की सुन्नत भी आप लोगों के नज़दीक मुहिम नहीं है। तो क्या आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाले दिन अहले सुन्नत से हमारा सवाल है, क्या ये एहतमाम करते हैं, उस दिन गिरिया करते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं या नहीं करते? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सुन्नत पे अमल करते हुए उस दिन खुशी का इजहार करते हैं, जाके अपनी कब्रें पक्की करते हैं, कब्रों पे मिट्टी शट्टी लगाते हैं? आप लोग कौन सा अमल करते हैं? रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं? आप अहले सुन्नत हैं, लेकिन आया अहले सुन्नत रसूल हैं या अहले सुन्नत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सहाबा हैं? जी बिल्कुल। तो ये थी एक रिवायत। उसके बाद एक और रिवायत जो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मुख्तलिफ मनाबे में है, मुस्तदरक से दिखाते हैं फ़कत, ताकि एक और जो है एतराज़ भी यहाँ पर दफ़ा हो जाए। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इसमें जब हम जाते हैं रिवायत के पहले सनद हम दिखा देते हैं कि ये देखें क्या बयान करते हैं कि हादा हदीस सही अला शर्त शेखैन वलम युखर्रजाहु अतालिक मिन तलखीस ज़ाबी, क्या कहा हादा अला शर्त अल बुखारी वल मुस्लिम। तो ये सनद क्या है, सही है। अब रिवायत देखिएगा, रिवायत क्या है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा जिल्द शिशु में फरमाती हैं, एक दफ़ा रात के वक्त रसूलुल्लाह सोने के लिए लेटे, कुछ देर बाद आप उठकर बैठ गए और आप बहुत परेशान थे, फिर आप लेट कर सो गए, कुछ देर बाद फिर उठे और आप अभी परेशान थे। रसूलुल्लाह एक इस्तराब की कैफियत से दो चार थे, लेकिन अब की बार पहले से कुछ कम परेशान थे। आप फिर लेट गए, आपके हाथों में सुर्ख रंग की मिट्टी थी, आप उसको बार बार चूम रहे थे। कहते हैं जी खाके शिफा को क्यों चूमते हैं, खाके शिफा का इतना एहतराम क्यों करते हैं शिया? मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये मिट्टी कहाँ से आई और आप इसको यूं बार बार क्यों चूम रहे हैं? आपने फरमाया मुझे जिब्रील अमीन ने बताया कि ये इराक का वो मकाम है जहाँ पर हुसैन को शहीद किया जाएगा। मैंने जिब्रील अमीन से कहा जिस जगह हुसैन को शहीद किया जाएगा मुझे उस ज़मीन की मिट्टी दिखाओ। ये मिट्टी उस करबला की है, यानी इमाम हुसैन की शहादत से पहले रसूलुल्लाह अभी वो मट्टी इमाम हुसैन के खून से आलूदा नहीं हुई, अभी उस मिट्टी में इमाम हुसैन का खून नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह कब्ल उसके उस मिट्टी को अपने पास मंगवाते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसको चूमते हैं। क्या आज अहले सुन्नत ये अमल करते हैं? क्या आज के अहले सुन्नत जो आप खुद को सुन्नत रसूल का पाबंद कहते हैं, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए खाके शिफा को चूमते हैं? खाके शिफा को जो लोग चूमते हैं उनको आप लोग बिदअती करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं कि जनाब ये बिदअत का शिकार है। तो लिहाजा यहाँ पर एक सवाल हमने उठाया कि आप अहले सुन्नत रसूल के पाबंद हैं या सुन्नत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पाबंद हैं? फैसला आपने करना है। रिवायात सही और सनद हमने आपके सामने रखी।